الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مت کھاؤ مالو اپنوں کو بینکم آپس میں درمیان اپنے بالباطل باطل طریقے سے ناجائز طریقوں سے حرام طریقوں سے الا مگر ان تکون تجارتاً یہ کہ تجارت کر رہے ہو تم من ترادن آپس کی رضا بندی سے منکم تم میں سے ولا تقتلوا انفسکم اور مت مارو اپنی جانوں کو مت قتل کرو اپنے لوگوں کو مت قتل کرو اپنے نفوس کو مت قتل کرو اپنی ہی جانوں کو
ان اللہ بلا شبہ اللہ کان ہے بکم رحیما، تم پر رحم کرنے والا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے ایسا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ، بس ان قریب، نُصْلِيهِ نَارًا، داخل کر دیں گے ہم اس کو آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ، عَلَى اللَّهِ، اوپر اللہ کے، یسیرا، بہت ہی آسان۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر اجتناب کرو تم بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو سیئات تمہاری، چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے ہم مٹاتے رہیں گے تم سے، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے ہم تم کو، داخل کرنا بزرگی کا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، سورہ النساء کا 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیے ہے۔ یہ آیات 29، 30 اور 31 نمبر ہے ان کا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد زندگی میں حد المقدور کوشش کر کے اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اس کے مطابق بنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ سبق میں ہم اس جگہ پر پہنچے تھے، فرمایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی کمزوری کیا ہے؟ کمزوری اس کی یہ ہے کہ یہ مجموعہ ازداد ہے، یعنی 2 قوتوں کا جو مخالف ہے ان کا مجموعہ ہے انسان۔ اس لیے جب بھی اس کا کوئی کام ہوتا ہے یا یہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اس کا نتیجہ جب اچھا ملتا ہے تو ہمیشہ اس کی میں سامنے آتی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور اس کے اندر جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں وہ چیزیں جو اس میں کے علاوہ مخفی ہیں، وہ مخفی راہیں تلاش کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی میں پر وہ کامیابی کا سارا انحصار کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنی کامیابی کا ٹوٹل انحصار صرف اپنے کردار اور عمل پر کرتا ہے تو اس کی جو شر والی قوت ہے وہ اصل میں اجاگر ہوتی ہے، اور خیر والی قوت دبی ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ انسان اللہ رب کریم کے جو انعامات ہیں اگر ان کا احصاء کرنا چاہے تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو کام اس نے کیا، جس کا نتیجہ اسے ملا ہے، وہ جو مختصر اس کی محنت اور مشقت ہے، اس کے پیچھے جو دیکھنے کے لیے اللہ رب کریم نے اسے روشنی دی تھی، جو اس کام کے کرنے کے لیے جو چلا، اس کے لیے جو پاؤں میں شقت رکھی تھی،
اس کو سوچنے کی جو صلاحیت اللہ رب کریم نے ودیت کی تھی، اس کو جو چکھا تھا، اس کو جو پکڑا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں بھول گیا اور ایک اپنی محنت کو یاد رکھا کہ میں نے یہ کیا جس کا نتیجہ مل گیا۔ تو گویا یہ اللہ رب کریم کو بھول جانا تھا اس کا۔ یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت جو آپ کو دی گئی ہے یہ شریعت کوئی نئی شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ جو شریعت تھی، جو پہلے سے منزل من اللہ چیزیں تھیں، یہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور صرف تصدیق ہی نہیں کرتی بلکہ یہ اس کے اوپر مہیمن ہے، نگہبان ہے، اور یہ اپنی نگہبانی میں اس کو باقاعدہ کنٹرول بھی کرتی ہے کہ جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو تعلیمات دی گئی تھی، ان میں سے کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو کتاب اللہ میں اس کے خلاف ہو۔ جو اس کے اندر خلاف آئے گا اس کتاب کے، وہ تعریف ہوگی لوگوں کی۔ تورات کی ہے تو یہود کی، زبور کی ہے تو یہود کی، اناجیل میں اگر کوئی تعریف ہے تو وہ نصارہ کی کارستانی ہے۔ اللہ رب کریم کی طرف سے جو بات نازل ہوئی وہ وہی بات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات بتائی کہ جو اللہ کی مقرر کردہ شریعت ہے، اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی کو نہیں بنانا۔ لیکن جن لوگوں نے شریعت کو اپنی خواہشات کے تابع کیا، یہود تھے تو گمراہ ہو گئے، نصارہ تھے تو گمراہ ہو گئے۔ آج تم ہے من حیث القوم، مسلمان ہو کر اگر دعویٰ ایمان کا کر کے پھر قرآن کے خلاف کوئی کام کرو گے تو وہ شریعت کا کام نہیں ہو سکتا، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منزل شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حق تھا کہ اس کی رہنمائی سے لے کر ہم اپنی معاملات کو آگے چلاتے ہیں، یعنی یہ ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی راہ جو مقرر کرنا ہے اس کے لیے جو اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے اس کی رہنمائی میں اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اور ویسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی منزل کو پانے کے لیے اگر کوئی صحیح راستہ مل جائے نا انسان کو، منزل کو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دین کی منزل چاہتے ہیں تو اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو شریعت اللہ رب کریم نے دی ہے قرآن، اس کے مطابق اگر زندگی بن جائے گی تو یقیناً منزل ہماری ہمیں مل جائے گی۔ اس سے ہٹیں گے تو جہاں چاہیں ہم تلاش کرتے رہیں کبھی اس منزل کو نہیں پا سکتے جو صحیح ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو ہم گزشتہ 26، 27، 28 آیتوں میں سن چکے ہیں سورہ النساء کی۔ آج کے سبق میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو معاشرتی زندگی ہے تمہاری، اس کی اگر تم کوئی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک بات اپنے پلے باندھ لو۔ فرمایا کیا ہے کہ اس معاشرے کے افراد کا حق ہے کہ وہ راست باز بھی ہوں اور دیانتدار بھی ہوں۔ راست بازی سے کام لے، دیانتداری سے کام لے۔ اگر راست بازی کو چھوڑا،
دیانتداری کو چھوڑا، راہ اعتدال کو پا نہیں سکتے، راہ اعتدال پر گامزن نہ ہوئے تو وہ جو سیدھی راہ ہے وہ ملنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اس کی طرف آج کا سبق ہمارا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے ایمان والوں کو۔ ایمان والو مخاطب ہو۔ یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ جہاں اللہ رب کریم نے مخاطب کیا ہے نا ایمان والوں کو، ایک تو وہ مدنی صورت ہے، مکی نہیں۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی جماعت بن چکی ہے، اب باقاعدہ جماعت کی جب تشکیل ہو گئی ہے تو اب ان کے لیے کچھ احکامات ہیں۔ جہاں اللہ رب کریم نے کوئی حکم دینا تھا اس سے پیچھے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ خطاب ہے ایمان والوں کو۔ پھر جہاں خطاب کیا ہے آگے مضمون پڑھیے تو مضمون کے اندر کوئی نہ کوئی حکم موجود ہوگا۔ یہاں کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو آپس میں مل کر باطل طریقے سے نہ کھانا۔ اب یہ باطل طریقے کیا ہیں؟ ہر وہ طریقہ جو حق کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ کوئی بھی چیز جو حق کے خلاف ہے، یعنی آپ اس چیز کی تحقیق میں جائیے، تحقیق کرنے سے جب یہ بات واضح ہو جائے کہ اس چیز کے اندر پائیداری اور ثبات نہیں ہے تو وہ طریقہ باطل ہے، وہ طریقہ حق نہیں ہے، اور باطل طریقے سے معاملات سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تم آپس میں رضامندی کے ساتھ کوئی تجارت کرو تو وہ اس سے الگ اور جدا ہے، کہ اس میں آپ مال کھا سکتے ہو۔ اب تجارت اور لین دین کے متعلق بھی بڑی اہم معلومات۔ ہر وہ طریقہ جس میں یہ بات دکھائی جائے کہ اس کام کے کرنے سے مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن دوسرے کا فائدہ دکھایا جائے اتنا ہو نہیں، اپنا فائدہ لینا مقصود ہو، اور وہ ڈنڈی ماری جائے کسی بھی معاملے میں، مارنے والا جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ طریقہ کسی حال میں بھی تجارت کا درست نہیں ہو سکتا۔ یہ مال کو کھانے کے جو طریقے ہیں آپ کبھی غور کیجئے کہ کس کس انداز سے انسان کام کرتا ہے۔ وہ کام جو مل کر دو لوگ کرتے ہیں اور مل کر کے اوپر نیچے کر کے جو خرابیاں آتی ہیں وہ طریقہ ہو گیا باطل۔ مال وہ کھانا ہے جو باطل طریقے سے نہ ہو۔ آج اگر ہم اپنا احصاء کریں تو اوپر سے شروع کر لیں، قومی اسمبلی سے لے لیں اور یونین کونسل تک آ جائیں، جتنے معاملات ہیں حکومت کے ان میں سے ایک ایک کو آپ دیکھیں، کہاں کہاں دھوکہ، بے ایمانی، فراڈ، دغا فریب کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز آپ پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔
ان میں سے ہر ایک طریقہ جس میں کہیں ڈنڈی ماری گئی ہے وہ باطل اور ناجائز اور حرام ہے، جس کو کھانے سے مخاطب کر کے ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے۔ اس سے ذرا نیچے ہٹ جائیے تو آپ مذہبی امور کے جو سلسلے ہیں سارے اس کو لے لیجیے، مذہبی امور سے لگیے، اوقاف سے ہوتے ہوئے آپ کے ہاں جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں زکوٰۃ اور عشر کے نام سے، ان تک آ جائیں گے۔ ہر معاملے کے اندر ایک ایک سلسلے میں ایسے ایسے ڈنڈیاں نہیں ڈنڈے مارے ہوئے ہیں۔ اور پھر مال کس طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ مال والا جب اکٹھا کر لیتا ہے پھر وہ ہو جاتے ہیں حاجی صاحب۔ وہ جب حاجی صاحب بن جاتے ہیں اور مال ان کے پاس آ جاتا ہے جہاں سے بھی جیسے بھی، جب ان کے وہ ٹینکے ہو جاتے ہیں فل، پھر یہ نیچے ٹوٹی کھول دیتے ہیں۔ اب جس نے اس میں سے گلاس بھرا، جس نے جگ بھرا، وہ تعریفوں کے پل نہیں باندھے گا، کیا کہتے ہیں؟ جس نے چلو بھر پانی لیا، جس کا کوئی تھوڑا بہت اس سے حلق گیلا ہوا، وہ سارے کے سارے ان کے گن گائیں گے کہ واہ کیا بات ہے، بدرت بڑا کام کرتے ہیں، یہ بڑا کام کرتے ہیں۔ کیا یہ ڈنڈی اللہ کے ہاں بھی ماری جا سکتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ حضرت صاحب جو کر رہے ہیں یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ یعنی یہ ایک دو چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں حکومت کے جو ادارے ہیں وہاں سے لے کر نیچے تک جس جس کا جہاں جہاں ہاتھ پڑتا ہے کوئی کام نہیں کرتا، لیکن بدنام ہمیشہ سربراہ کو کہ وہ دیکھو کیا کر رہا ہے جی، اس نے کیا کر دیا۔ جو اختیار میرا ہے میں اس اختیار میں کتنی ڈنڈی مار رہا ہوں اس کو تو مجھے دیکھنا تھا، میں نے اس میں اوپر نیچے جو کیا اس کی سزا بھگتنا مجھے پڑے گی۔ اچھا پھر کہیں گے جب سارے لگے ہوئے ہیں تو قرآن کریم کے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سب کو جب اکٹھا کیا جائے گا نا تو اس آگ میں پھینکا جائے گا تو پھر پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ کیا تو بھر گئی ہے؟ جہنم سے پوچھا جائے گا، وہ کیا کہے گی؟ حال میں مزید اور بھی ہے تو لے آؤ۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں ہم آج تک کہ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ رحمان ہے، اس میں شک کوئی نہیں، رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، پھر وہ فعال لما یرید بھی ہے، وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ اور حضرت نے نیچے ٹوٹے بھی کھولے ہوئے ہیں، ان سے لوگ فیض یاب بھی ہو رہے ہیں، ان کی دعاؤں کا صدقہ، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے جو ہم چل رہے ہیں۔ اوپر موقع اپنے کھولے ہوئے ہیں، نیچے جو ٹوٹیاں لگائی ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے اشارے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ کیا کیا صورتحال ہمارے ہاں ہے۔ پھر ہم ان تعلیمی اداروں کی طرف اگر چلے جائیں تو تعلیمی اداروں سے لے کر ہمارے مذہبی مدارس تک جو جو صورتحال ہے، جہاں جہاں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں وہ سارے آپ بہتر جانتے ہیں۔ آخر یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس کے اوپر عذاب آخرت سے بچانے کے جو ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں، بچا لیں گے آپ کو۔
وہ جو ٹھیکیدار ہیں وہ اس ٹھیکیداری میں جو سلسلہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہاں کہاں دین اسلام کو سامنے رکھ کر اس میں ڈنڈیاں ماری ہیں، کہاں کہاں دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان مساجد کو بیچ میں بیٹھ کر، ان مدارس کے اندر بیٹھ کر، قرآن اور حدیث کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے نام پر، یہ مذہبی ٹھیکیداروں نے جو جو کچھ کیا ہے، وہ بڑوں کو فیض ہو رہا ہے اس سے، لیکن وہ جو پیچھے منبع ہے جو بھرا ہوا ہے، وہ جس سے بھر رہا ہے اس کی طرف بھی تو آخر اس کا حساب کس کو دینا ہے؟ پھر یہ مذہبی ٹھیکیدار آگے جو چلے کہ یہ عبادات جو اللہ رب کریم نے فرض قرار دی، ان کی ادائیگیاں کروانے والے اپنا کس طرح پیٹ بھر رہے ہیں، کس طرح اپنے خزانے جمع کر رہے ہیں، کس نام پر؟ مذہبی یہ جو فرض عبادات ہیں، فرض عبادات کی ادائیگی کے نام پر، یہ نمازیں، یہ جمعے، یہ سارے سلسلے جو فرض عبادات تھیں، ان کو ادا کروانے پر جو تنخواہیں ان کی مقرر کی گئیں، کیا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اجازت دی تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر یہ ظلم، اس کا کھانا حلال کس نے کیا، کہاں سے ہوا؟ یعنی جس کی اجازت اللہ رب کریم نے کسی تعلیم کے اندر بھی نہیں دی ہوئی۔ آپ یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ لیں، تورات انجیل کو پڑھ لو، لے آؤ کوئی اس میں سے یہ بات نکلے کہ کوئی بات نہیں، آپ دین کی تعلیم دے کر، دین کے کام کر کے پھر اس پر تنخواہ بھی وصول کر سکتے ہو، تحفے تحائف وصول کر سکتے ہو، لے آؤ کوئی ایک دلیل ہے تو۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سارے سلسلے ایسے ہیں کہ یہ ہدیے، یہ تحفے، یہ فیسیں، یہ جو کچھ بھی معاملات ہمارے چل رہے ہیں، سارے کے سارے باطل طریقے، اور ایمان والوں کو مخصوص طور پر اعلان کر کے پکار کر اس سے منع کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے مال نہ کھانا۔ آج ہمارے ہاں وہ جو دم ہے، چھو منتر ہے، جو تعویذ گنڈا ہے، جو جھاڑ پھونک ہے، کوئی ایک کام نہیں، اتنے اتنے بڑے جگہ بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں کو سایہ ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ سلسلہ بن گیا ہے، کہ اب پھر اس کے اوپر بات کتنی شاندار طریقے سے اللہ معاف فرمائے لگا دی کہ دیکھیں جی جادو برحق ہے، یہ تو رسول اللہ پر بھی ہو گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی دین کے نام پر، دین کو استعمال کر کے کس کس طریقے سے مال وصول کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ تو کہتے ہیں یہ اس سے بڑا، پھر دیکھیں جی ہمارا تو اللہ نے رزق کس کے قرآن کے ساتھ رکھ دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بڑے حضرت صاحب پہنچی ہوئی حضرت ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھانا، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تم آپس میں جو کھاتے ہو اس میں جو تجارت کا سلسلہ ہے، آپس کی رضامندی سے، اس میں بھی حد المقدور بچا کر، جو جس کا حصہ ہے اس تک۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو تجارت بھی کرتا ہے اور تاجر بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تاجر ہے اور ملاوٹ کرتا ہے، تاجر ہے اور ڈنڈی مارتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ ڈنڈی اتنی زیادہ مار لے، قرآن کریم نے واضح کیا ویل للمطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔
یہ پورا بھر کر لینے والا نہیں ہے. یہ جو ترازو تولتا ہے تو معمولی معمولی فرق کرتا ہے, تھوڑا تھوڑا فرق کرنے والا, ذرا ذرا سی ڈنڈی مارنے والا. ویل ہے اس کے لیے, ہلاکت ہے اس کے لیے. اس لیے تجارت بہت بڑی چیز ہے. یوں بھی روایات ملتی ہیں کہ اللہ رب کریم نے رزق جو پھیلایا ہے نا زمانے میں, اس میں 10% ہر جگہ پر اور 90% تجارت میں. کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن تجارت اگر ناجائز ہوئی تو تباہی تباہی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. دو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپنے نفوس ہیں, یعنی آپ کے ساتھ کے جو ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں, ان کو مار نہ دو. ان کو مارنے کے کئی ایک طریقے ہیں. مثلا مال دولت کے حساب میں جب اختلافات بڑھتے ہیں تو قتل و غارت نہیں ہوتی. یا آج ڈکیتیاں اور وارداتیں جو ہوتی ہیں مال دولت کے حساب میں, لوگ جو مرتے ہیں تو کیا ہے, سارا سلسلہ مال ہی کی وجہ سے ہے. پھر اپنے لوگوں کو جو لین دین میں اوپر نیچے کر کے مار دیتے ہو, کہ ایک آدمی باتوں میں آ کر ایسا پھنس گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دینے پر مجبور ہو گیا ہے. اس کی زندہ رہنے کی شکل کوئی نہیں باقی بچی. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے نفس کو قتل مت کرو, یعنی اپنی جان کو مت مار دو. یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو مال کا اوپر نیچے کر رہے ہو, گویا اپنی جان کو, اپنے نفس کو تم نے قتل کر دیا ہے. یہ وہ نفس جو انسان کو اللہ رب کریم نے دیا ہے, گویا تم نے اپنے نفس کو مار کر ناجائز طریقے سے مال کھایا ہے. اپنے نفس کو مار کر, جس کے متعلق کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جیسی بات مرضی آپ سمجھے, اس میں سے ہر ایک تفہیم اس میں سے نکلتی ہے کہ انسان اپنے مال کمانے کے لیے نفس اپنے کو مارے, اپنے ساتھ کے لوگوں کو مارے, یا طریقے کے ساتھ کہتے ہیں یار اس نے تو اس کو مار دیا, انہوں نے تو مار ہی چھوڑا تھا, چلو دوبارہ بچ گیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے نفسوں کو مت مارو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. یاد رکھو کہ اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. گویا اب اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت سے تم خود نکل رہے ہو. اللہ رحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کام کر کے کیا کہ تم مال کھاتے ہو باطل طریقے سے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی صاف ستھرا ہو کر بیت اللہ میں آ جاتا ہے. آخر زمانے میں دنیا کے اندر اس سے بہتر جگہ تو کوئی نہیں نا. بیت اللہ میں آتا ہے, بیت اللہ میں حاضری دیتا ہے, اور وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے. اپنے رب کو یعنی خالص توحید کے ساتھ رب کے گھر کے اندر جا کر اپنے دل کے خلوص کے ساتھ بڑی محنت اور مشقت کر کے وہاں پہنچ کے دعائیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکلہ حرام, شربہ حرام, لبسہ حرام, اس کا پہناوا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا کھانا حرام کا. کیف یا رب یا رب یا, اس توحید کو لے کر گیا ہے, بیت اللہ میں کھڑا ہے, پاک لباس کے ساتھ وہاں پہنچا ہے, یعنی دھویا ہوا صاف ستھرا نیا. کیف یا رب یا رب یا. آج ہمیں اپنی دعاؤں کی طرف دیکھنا ہے کہ دعائیں تو زمانے میں اتنی ہو رہی ہیں جتنی مسلمانوں کے ہاں آج دعاؤں کا سلسلہ ہے آپ بہتر
دیکھتے ہیں کہ کیا کیا صورتحال ہے، کہ یہاں دعاؤں کی تو کوئی کمی ہی نہیں، نتیجہ کہیں نہیں. یہ دعاؤں کے ساتھ صرف سلسلہ نتھی نہیں رکھا ہوا، گویا رہنمائی کی تھی کہ یہ کردار اپنانا ہے تمہیں. کردار اپنانے کے بعد صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میں اپنی امت میں سے ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے پاس تہامہ پہاڑ جیسے روشن اور چمکدار نیک اعمال ہوں گے. بحسنات جبال تہامت، اور وہ سفید چمکدار تہامہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کو غبار کی طرح ان اعمال کو اڑا دے گا. زبان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ہمارے لیے ان کی کوئی صفت بیان کیجئے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اندر موجود ہوں اور ہم جانتے اور پہچانتے ہی نہ ہو کہ وہ کون لوگ ہیں. ہمارے لیے ان کی کچھ صفت بیان کیجیے، وہ کون ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جلد جیسے ہوں گے، تمہاری شکل و صورت جیسے ہوں گے، تمہارے جیسے نام ہوں گے ان کے، اور تمہاری طرح وہ راتوں کو جاگنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. لیکن جہاں انہیں تنہائی ملے گی اس تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہوں گے. یہ میں نے بات جو عرض کی وہ کیوں ہے کہ ذرا سوچئے کہ مال کو باطل طریقے سے جو کھاتے ہیں وہ سارے مل کر کھاتے ہیں یا کہیں ڈنڈی بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی جگہ سے اس کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. یعنی جن کے ساتھ وہ معاملہ ریلیٹ ہے ان سے کم اس کو پردے میں رکھا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ان لوگوں سے جب معاملات کا سلسلہ ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ بنتا ہے اس سے پردے میں رکھ کر اپنے کام کرنے والے ہیں. یعنی اپنا مطلب نکلا دوسرا جائے گا. اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن انسان اگر اپنی طرف ذرا پہلے خیال کرے، توجہ کرے تو. فرمایا من یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو کوئی کرے تم میں سے کیا عدوانا زیادتی اور ظلم، جو کوئی تم میں سے زیادتی اور ظلم کرے، یعنی زور زبردستی کر کے وہ مال ہتھیار لے جو اس کا حق نہیں تھا، جو اس کا حق نہیں تھا، اس تونس کے ساتھ، تاندلی کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، یعنی کوئی دست درازی کر کے، کوئی سلسلہ ایسا کر کے جس سے اس نے وہ مال حاصل کر لیا ہے. من یفعل ذلک عدوانا وظلما، ظلم کیا ہے کہ جو جس جگہ پر بات رکھنی تھی اس سے اوپر لے جائے نیچے کر دے، یعنی تونس اور تاندلی، مقام سے اوپر گرا کر، اوپر لے جا کر نیچے گرا کر، تونس کے ساتھ، تاندلی کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ. جو بھی ایسا کرے من یفعل ذلک عدوانا وظلما ما فسوف نصلیہ نارا. اللہ رحم کرنے والا تو بہت ہے نا، لیکن یہ نتیجہ آگے اللہ نے رکھا ہے. یہ دیکھیے خطاب کس کو تھا، یہ یہود کو خطاب نہیں،
نصارہ کو خطاب نہیں، ہندوؤں کو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، ایمان والو یہ بات یاد رکھو، جو کوئی تم میں سے ایسے کام کرے گا کہ وہ زیادتی اور عدوان سے کام لے گا، دھوکے اور فراڈ سے کام لے گا، فسوف نصلیہ نارا، اسے ہم آگ کے اندر داخل کر دیں گے، ان قریب آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اس رحیم کے اوپر یہ مشکل کام نہیں، یہ آسان ہے۔ گویا آج جس بات کو لے کر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمیں پڑھایا یہ گیا، یہ ان دھوکے بازوں نے دھوکہ دیا، ان فراڈیوں نے فراڈ کیا کہ فکر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ سجدے میں سر رکھ کے امتی امتی کہہ کر بخشا گئے ہیں۔ اگر ہم کہیں جہنم میں بھی چلے جائیں گے نا، فکر کی بات کوئی نہیں، کچھ دیر بعد نکال لیے جائیں گے۔ یہ اس کا فراڈ ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم کیا کریں گے، سوف نصلیہ نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی کہ یہ کیسے۔ اس لیے یہ اپنا احساء کرنا ہے، ہر لحاظ سے ہے مشکل، کیونکہ کرنا پڑے گا دھیان اپنی طرف، اور یہ مال دولت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کوشش کر کے بچنا ہے۔ یہی ہم مسلسل ان آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ سورہ نساء شروع ہوئی ہے تو اس بات کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں مال کے معاملے میں احتیاط برتو، یہ تمہارے آخرت کو تباہ بھی کرتی ہے اور سنوارتی بھی ہے۔ اگر تم نے مال کے معاملے میں احتیاط برت لی کامیابی ہے، اگر احتیاط نہ برتی تو یقینی ناکامی ہے، کوئی صورت بچنے کی نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا